حضرت صہیب رومی بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ پہلے رومی تھے جنہوں نے صدائے توحید کو لبیک کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل وطن تو ایک قریہ تھا جو با اختلاف روایات موصل کے قریب لب دجلہ یا الجزیرہ میں واقع تھا۔ ان کے والد اور چچا کسریٰ کی طرف سے ابلا کے عامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی دنیا کی صرف چند بہاریں دیکھی تھی کہ رومی فوجوں نے ابلا پر چڑھائی کی اور دوسرے مال و اسباب کے ساتھ اس نونہال کو بھی ساتھ لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں ہی میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ بنی کلب نے ان کو خرید کر مکہ پہنچایا اور ان سے عبداللہ بن الجدعان نے لے کر آزاد کیا، لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ وہ خود بھاگ کر آئے تھے اور عبداللہ سے صرف حلیفانہ تعلق تھا، غرض وہ مکہ میں اس کی زندگی تک اس کے ساتھ رہے۔ مکہ معظمہ لا کر انہوں نے ہی آپ کو آزاد کیا۔ حضرت صہیب رومی اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ایک ہی دن ایمان لائے، جبکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں پناہ گزین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ کے ہاتھوں اسلام لا کر بہت مصیبتیں اٹھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 90 سال کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی مختلف موقعوں پر خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ جب قائد، رہبر اور رہنما اپنے ماتحت کے بارے میں حوصلہ افزا بات کرتا ہے تو پھر اس کے عزم و یقین میں مزید پختگی اور استقامت آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال رب کی خاطر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر چکی تھی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے اور ابھی قباء میں ہی مقیم تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سنان نمیری ایرانی بادشاہ کسریٰ کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی النسل تھا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کو رومی لٹیروں نے شب خون کے دوران گرفتار کیا اور روم پہنچا دیا تھا۔ وہاں ان کو ایک پادری کی زبانی معلوم ہوا کہ جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نہ کسی طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ پہنچ گئے اور ابن جدعان کی کفالت میں سونے کا کاروبار کرنے لگے۔ جلد ہی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے خاصے دولت مند بن گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابتدائی مسلمانوں میں یہ بھی شامل تھے۔ ہجرت کا سفر شروع ہوا تو جن لوگوں پر مشرکین کی گہری نظر تھی اس میں سر فہرست صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ مالدار تو تھے ہی مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا جو ان کی حمایت و حفاظت کرتا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ ہجرت نہ کرنے پائے۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا۔ یہ ایک سرد رات تھی جب انہوں نے تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے دار کو چکمہ دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو تب احساس ہوا کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی
انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا، خدا کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں، میرا نشانہ بڑا زبردست ہے، اگر تم نے میری طرف بڑھنے کی غلطی کی تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، پھر جو بچ جائے گا اس کا تلوار سے مقابلہ کروں گا، حد تک کہ میں قتل ہو جاؤں۔ قریش میں سے ایک بولا، صہیب دیکھو، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ لے جاؤ، تم مکہ میں مفلس اور کلاش آئے تھے، تم نے یہاں کمایا، کاروبار کیا اور مالدار بن گئے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ سمجھ گئے، ایک لمحہ تأمل کیا، پھر کہنے لگے، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تمہارا مال ہی چاہیے، ادھر یہ ایمان بچانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کرنا اور ان کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے معاہدہ کیا اور دفینے کی جگہ بتا دی، پھر لوگ ان کے گھر گئے، وہاں سے سونا چاندی نکالا اور واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر لٹا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے قبا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہیں قیام پذیر تھے۔ ناظرین اب ذرا دیکھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کہ اپنے لٹے پٹے ساتھی کا استقبال کس انداز میں فرمایا۔ کائنات کی اشرف المخلوقات شخصیت اپنے ساتھی کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا والہانہ استقبال کرتے ہیں، محبت سے گلے لگاتے ہیں اور 3 بار فرماتے ہیں، ربیع البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تمہاری تجارت نہایت کامیاب رہی۔ ناظرین ذرا اس منظر کا تصور سامنے لائیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر مبارکباد دی ہوگی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مورال کتنا بلند ہوا ہوگا، ان کے سفر کی ساری صعوبتیں دور ہو چکی ہوں گی، ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہوگا اور ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، یقیناً یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین بتا کر گئے ہیں۔